روح اللہ، یہودیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ یہودیوں کے کلمے میں، عیسائیوں کے کلمے میں، مسلمانوں کے کلمے میں موجود ہے، لیکن ایک جز کو بدلا ہے، ایک لفظ کو بدلا ہے، وہ کافر قرار پائے ہیں۔ ایک لفظ کو تبدیل کیا ہے، انہیں کافر کہا گیا ہے۔ ایک لفظ کو بدلا ہے، پوری امت نے ان کو دور کر دیا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک جز کو بدلنے والا غیر مسلم قرار پایا، لیکن جس طبقے نے ایک جز کی بات، لیکن جز دو رکھے ہیں، ایک جز کو صرف تبدیل کیا ہے، اجزاء کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا ہے، اجزاء کی تعداد کو انگنت انداز میں نہیں بڑھایا ہے، اجزاء صرف دو رکھے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، ایک اگلا جز تبدیل کر دیا، کافر قرار پائے۔ کسی کو کفر پہ شک نہ ٹھہرا کہ جناب ان کے کلمے کا تو جز علیحدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمانوں کا کلمہ، دو جز عیسائیوں کے کلمے کے، دو جز یہودیوں کے کلمے کے، دو جز 1,24,000 انبیاء کے کلمے کے دو جز، اور جس کلمے کا اعلان محمد مصطفیٰ نے فرعون کی چوٹی پہ کیا تھا اس کلمے کے دو جز، جس کا اعلان صدیق اکبر نے کعبے کی دیواروں کے نیچے کیا تھا اس کے دو جز، جس کلمے کے جرم میں بلال کو تپتی ریت سے لٹایا گیا اس کے دو جز، جس کلمے کے جرم میں سریہ کی آنکھیں نکال دی گئی اس کے دو جز، جس کلمے کے جرم میں بلال کو تپتی ریت سے لٹا کر تشدد کیا گیا، سریہ کی آنکھیں نکالی گئی، لبیدہ کی چمڑی ادھیڑی گئی، سمیہ کے ٹکڑے کیے گئے، نہجیہ کے دھکے دیے گئے، جس کلمے کے جرم میں حمزہ کی لاش کے 12 ٹکڑے ہوئے، جس کلمے کے جرم میں محمد کے صحابہ کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، جس کلمے کے جرم میں پیغمبر کے صحابہ کو ابلتی ہوئی دیگ میں ڈالا گیا، جس کلمے کے جرم میں حضرت حذیفہ سلیمی کو تیل کے کڑاہے میں ڈالا گیا، جس کلمے کے جرم میں نیزے کی انگلیوں پر صحابہ نے کھڑے ہو کر خدا اور رسول کی شہادت دی اور گواہی دی، وہ کلمہ دو اجزاء پہ مشتمل تھا، حتیٰ کہ جو کلمہ علی نے پڑھا وہ بھی دو اجزاء پہ مشتمل، فاطمہ نے پڑھا وہ بھی دو اجزاء پہ مشتمل، اہل بیت نے پڑھا وہ بھی دو اجزاء پہ مشتمل، نبی کی بیویاں دو جزوں والا کلمہ پڑھے، نبی کی بیٹیاں دو اجزاء والا کلمہ پڑھے، نبی کے صحابہ دو جزوں والا کلمہ پڑھے، سارے انبیاء دو اجزاء پر مشتمل کلمہ پڑھے، اور اگر کلمے میں تھوڑی سی تبدیلی عیسائی کرے کافر قرار پائے، یہودی کرے کافر قرار پائے، لیکن جس جماعت نے کلمے کی کیفیت کو، کلمے کی حیثیت کو، کلمے کی تعداد کو، کلمے کی صورت کو تبدیل کر کے دو اجزاء سے بڑھا کر 5 اجزاء کیے یا 6 اجزاء کر دیے، وہ مسلمان کیسے ہے؟ عیسائی ایک جز بنائے تو کافر ہوا، یہودی ایک جز بدلے تو کافر ہوا، اور جس نے 5 اجزاء بنا دیے اسے تو مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ مسیح رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل۔ اور خمینی نے بنایا کہ خلیفۃ بلا فصل کے بعد کہا کہ خمینی حجت اللہ، خمینی کا کلمہ 6 جزوں پر ہو، باقی شیعہ کا کلمہ 5 جزوں پر ہو۔ آپ مجھے بتائیں کہ خمینی سے پہلے شیعہ 5 اجزاء والا کلمہ پڑھے اور خمینی 6 جزوں والا کلمہ پڑھے، اب فیصلہ تو کر کہ جناب فلاں آدمی میرے صحابہ کو وہ اچھا کہتے ہیں، وہ مسلمان ہے، کس طرح ایک عیسائی کہے کہ تم نماز پوری پڑھتے اسے کہو کہ نماز بعد میں ہے پہلے کلمہ ہے، یہودی کہے میں روزہ رکھتا ہوں تم کہو گے روزہ بعد میں ہے پہلے کلمہ ہے، سکھ کہے میں حج کرتا ہوں تم کہو گے جناب حج بعد میں ہے پہلے کلمہ ہے، اور تم شیعہ سے کہو صحابہ بعد میں ہے، قرآن بعد میں ہے، نبوت بعد میں ہے، اہل بیت بعد میں ہے، علی بعد میں ہے، پہلے کلمہ ہے۔ تیرا کلمہ علی کے کلمے سے نہ ملا، تیرا کلمہ محمد کے کلمے سے نہ ملا، تیرا کلمہ فرعون کی چوٹی کے اس آئینے سے نہ ملا، تو مسلمان کیسے ہے؟ صحابہ بعد میں، پہلے کلمے کی بات کر، صحابہ کی بات بعد میں کر۔ تکبیر! کافر 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 کافر، کل بھی شیعہ کافر تھا، کل بھی شیعہ کافر تھا۔ تمہاری سلامت، تمہاری سلامت، تمہاری سلامت، نعرہ تکبیر! جاؤ پاکستان کے سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، سکول کے بچوں میں شیعہ دینیات جو پڑھائی جاتی ہے، دیکھو اس میں مسلمانوں کا کلمہ علیحدہ ہے، شیعہ کا کلمہ علیحدہ ہے۔ تم کہتے ہو جی صحابہ کو مانتے اور صحابہ تو بعد میں ہے،
کوئی آدمی کہے جی سکھ نے بڑا حج، سکھ نے بڑی لمبی نماز پڑھی. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے 5 نمازیں پڑھی اور سکھ نے 6 پڑھی، مان لو گے؟ کوئی کسی کے بارے میں کہو جی فلاں یہودی نے روزہ رکھا، مانو گے؟ کوئی کہے جی فلاں ہندو نے زکات پوری ادا کی، مانو گے؟ تو جب شیعہ یہ کہتا ہے میں صحابہ کو مانتا ہوں، یہ کیوں مانتے ہو؟ اس کو کہو کہ بات کلمے کی کر. نہیں سمجھے میری بات؟ اور یہودی سے کہتے ہو کہ تیرا روزہ کیا، تیرا حج کیا، تیری زکات کیا؟ یہودی سے کہہ سکتے ہو، شیعہ سے کیوں نہیں کہتے؟ شیعہ سے کہو کہ زکات بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، ابو بکر بعد میں، علی بعد میں، پہلے کلمے کی بات کر. جب تیرا کلمہ محمد کے کلمے سے نہیں ملا تو تو دار اسلام سے لا شک کافر ہے. کلمے کی بات کرے گا مسلمان ہوگا، کلمہ تیرا علیحدہ ہوگا تو تو یہودی اور سکھوں سے زیادہ پلید ہو کر کافر ہوگا. نہ نماز رہی نہ اہل بیت ہے. کافر 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 کافر، تو نہ مانے تو نہ مانے. کلمہ بنیاد ہے. کہو کلمہ. کلمہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. اور یہ وہ کلمہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے فارام کی چوٹی پر جس کا اعلان کیا یا نہیں کیا؟ وہ یہی کلمہ تھا. تو اس کلمے کو جو آدمی تبدیل کر کے 5-4 جز اور ملا دے وہ مسلمان ہے. تو اس اصل اختلاف کو تو سمجھو. اگر یہی اصل اختلاف شروع سے ظاہر کیا جاتا، اسی اختلاف کا اظہار کیا جاتا، تو آج شیعہ عیسائیوں کی جگہ پہ کھڑا ہوتا، یہودیوں کی جگہ پہ کھڑا ہوتا، سکھوں کی جگہ پہ کھڑا ہوتا. ہم نے شیعہ کو یہ سمجھا کہ وہ توحید کا بھی قائل ہے، رسالت کا بھی قائل ہے، قرآن کا بھی قائل ہے. اب صرف بات صحابہ کی رہ گئی. چلو چھوڑو، صحابہ تو بعد میں آئے تھے، اگر وہ نہ بھی مانے چلو کلمہ تو ہمارے کلمے سے ملتا ہے، قرآن تو ہمارے قرآن سے ملتا ہے. میرے بھائیوں، شیعہ کے ساتھ اصل اختلاف سمجھو کہ شیعہ کا کلمہ علیحدہ ہے اور مسلمانوں کا کلمہ علیحدہ ہے. اور جب کلمہ اس کے ساتھ کلمے سے تمہارا نہیں ملے گا تو بنیاد ختم ہو گئی ہے. اس لیے کہ اسلام میں داخلے کی صنعت کلمہ ہے، اسلام میں داخلے کی بنیاد کلمہ ہے، اسلام میں داخلے کا آئیڈیل کلمہ ہے، اسلام میں داخلے کی دستاویز کلمہ ہے. جب کلمہ علیحدہ ہو گیا ساری کہانی ختم ہو گئی. کلمہ علیحدہ ہو گیا ساری بات ختم ہو گئی. کلمہ علیحدہ ہو گیا سارے دین کی بات مٹ گئی. کراچی کے شیعوں، میری اس بات سے اگر تمہیں اختلاف ہے، آج میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ جو کلمہ تمہاری دینیات میں ہے، جو کلمہ تمہاری اصول کافی میں ہے، جو کلمہ تمہاری اللہ یحذر الفقیہ میں ہے، جو کلمہ تمہاری بنیادی کتابوں میں ہے، اس کلمے کو اور کہیں سے نہیں علی سے ثابت کر دکھاؤ. کافر 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 کیسے شیعہ کافر تھا، کیسے شیعہ کافر تھا. کافر 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 جو نہ مرے جو نہ مرے. شیعہ جو تم کلمہ پڑھتے ہو یہی کلمہ علی سے ثابت کر دو. کس سے؟ ابو بکر سے نہیں، عمر سے نہیں، عثمان سے نہیں. شیعہ یہ کلمہ حضرت علی نے پڑھا ہو. تم کہو گے کہ اس میں تو علی کا نام آتا ہے، انہوں نے اپنے نام والا کلمہ کیوں پڑھنا تھا؟ اپنے نام والا کلمہ اگر محمد مصطفیٰ پڑھ سکتا ہے تو علی کو بھی پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو علی کا نام کلمے میں. حضرت علی کی کتاب نہج البلاغہ موجود ہے یا نہیں؟ اسی میں ثابت کر دو. چلو میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت علی نے نہیں یہ کلمہ پڑھا، حضرت حسن سے ثابت کر دو. حضرت حسن نے نہیں پڑھا تو حسین سے ثابت کر دو. حسین نے نہیں پڑھا تو زین العابدین سے ثابت کر دو. زین العابدین نے نہیں پڑھا امام باقر سے ثابت کر دو. باقر نے نہیں پڑھا جعفر صادق سے ثابت کر دو. جعفر صادق نے نہیں پڑھا موسیٰ کاظم سے، رضا کاظم سے، تقی علی سے، نقی علی سے. للکار ہے، للکار ہے، اگر شیعہ تم کہو گے کہ یہ کلمے کا جز نہیں تو دینیات میں بچوں کو یہ کیوں پڑھاتے؟ بچوں کو دینیات میں کلمہ جو پڑھایا جاتا ہے اس کلمے میں یہ جز شامل ہے یا نہیں؟ بلند آواز. تمہاری اصولی کتابوں میں یہ کلمہ موجود ہے.
اگر یہ کلمہ واقعی تمہارا کلمہ تو علی نے کیوں نہیں پڑھا، حسن نے کیوں نہیں پڑھا، حسین نے کیوں نہیں پڑھا، امام باقر نے کیوں نہیں پڑھا، جعفر صادق نے کیوں نہیں پڑھا، تمہارے 12 اماموں نے کیوں نہیں پڑھا؟ جب 12 اماموں کا یہ کلمہ